محبوب محمد عربی نے جنوں منیا آپ رفیقے او صدیقے۔ محبوب محمد عربی نے جنوں منیا آپ رفیقے او صدیقے، جدی آجز خود صداقت دی قرآن کیتی تصدیقے او۔ اے جلسہ جڑا نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال ہے، تے جس طرح علی علی کردے ساڈا سینہ ٹھردا ہے، اج واری ہے سیدنا صدیق اکبر دی، تے سنی تے دوواں پاسے پار نے، صدیق دا نا آوے تے سینہ ٹھرے او صدیق ہے۔ اس لفظ دے تسی میرا ساتھ دیو گے۔ محبوب محمد عربی نے جنوں منیا آپ رفیقے او صدیقے، جدی آجز خود قرآن نے کیتی تصدیقے او، جس سب کچھ اسلام تو وارن دی، پائی رب تو توفیق ہے او صدیق، جس اسلام تے سب کچھ وارن دی، پائی رب تو توفیق ہے او صدیق ہے، جیڑا اج بھی کول بیٹھے اکھ دے او نزدیک ہے او صدیق ہے۔ نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم برادران اسلام، بالخصوص علماء کرام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر ثناء اللہ تنویر صاحب کو۔ الحمدللہ آپ کی دعوت پر علماء کرام کا ایک جمع غفیر ہے، اور آپ سب احباب کے تقریباً نام جانتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے القاب ہیں پڑھتے جائیں سنتے جائیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ ان کے شان ان کا مقام بیان کرتے ہوئے کہاں تک جائیں گے جی۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ، اور جو حضرت نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی اس پر چند ملفوظات مبارکہ جو ہمارے اکابرین سے ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ کو سنا کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ تو کہیں سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے، یہ جو مع اور صادقین ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ ویسے اس آیت کریمہ میں 3 موضوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان، اتقوا اللہ سے تقوی، اور کونوا مع الصادقین سچوں کا سنگ اور ساتھ، یہ 3 موضوع اس کے ہیں۔ میں آخری موضوع کونوا مع الصادقین پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولے۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جو 1-2 بار سچ بولے یا ہمیشہ سچ بولے؟ ہمیشہ سچ بولے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، اندر بھی سچ بولے تو باہر بھی سچ بولے، اوکھا وقت آئے تب بھی سچ بولے، سوکھا وقت آئے تب بھی سچ بولے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کے سچ کی اللہ تصدیق فرمائے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو خود سچ بولے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ خود تصدیق فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو لفظ ہے مع، یہ معیت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سانگ، دوستی، قرب۔ ان کے ساتھ ہو جانا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں، ان کے گروہ میں تم شریک ہو جاؤ۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں
اگرچہ کوئی بندہ خود سچ بولے یا نہ بولے، وہ چاہتا ہے میرا دوست سچا ہو، میرا بھائی سچا ہو، میرا استاد سچا ہو، میرا شاگرد سچا ہو، میری ماں سچی ہو، میری بہن سچی ہو۔ آل غرض ہر بندہ سچ کا ساتھ دینے کی خواہش کرتا ہے، لیکن سچ کا ساتھ دینے کے لیے جہاں اور بڑے ثمرات ملتے ہیں، پھر اوکھا وقت بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں نا، بے شک ہیں۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگو اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں، اعلان فرمایا نا، تو جس ہستی نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق فرمائی اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ کی شان وراء الورا ہے۔ حضرت امام زین العابدین، کیا نام لیا ہے میں نے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ روضہ انور کے بالکل سامنے تشریف فرما تھے، سونے محبوب اپنے نانا جان کے دربار میں بالکل سامنے بیٹھے تھے، اور وہ نظر جو تھی وہ گنبد خضرا پر پڑی ہوئی تھی۔ تو کوئی گیا اور اس نے کہا حضور ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا مقام بارگاہ رسالت مآب میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا جو مقام اللہ نے مرنے کے بعد انہیں عطا فرمایا ہے وہ زندگی میں بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں وہاں مزار پر انوار میں لیٹے ہوئے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تشریف فرما ہیں۔ تو فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو سچوں کی پوری لڑی آ رہی ہے، اس میں ایک چمکتے دمکتے موتی ہیں۔ آج کی محفل کو سجا کر ہم سب یہ عرض کر رہے ہیں، مولا ہمیں دنیا اور آخرت میں سیدنا صدیق اکبر کا سانگ نصیب فرما۔ میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگی تھی، جو مجھے حکم فرمایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ خدمات پیش کرنی ہیں۔ تو آپ کی خدمات تو ساری زندگی خدمت میں گزری ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری ہے۔ چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، پہلی چیز ہے آپ کی تبلیغی خدمات۔ کون سی خدمات؟ کہ آپ نے جو تبلیغ فرمائی، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے واعظ، پہلے مبلغ، پہلے مقرر خود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ یار غار ہیں، جنہوں نے حضور کے بعد کعبہ شریف میں کھڑے ہو کر اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا تھا۔ یا رسول زندہ باد۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ والے ہی ہمارے کام آئے ہیں جی، ساؤنڈ بھی ان کا اور جذبہ، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ کیسا واز کیا، آپ ذرا دیکھتے جائیے، کیسا واز کیا، ایسا پیار برا پیغام دیا کہ آپ کے پیغام کو سن کر جس ہستی نے کلمہ پڑھا تھا ان کا نام سیدنا عثمان غنی ہے۔ بولتے جائیے، سیدنا عبیدہ بن جراح ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی میں اسلام کا ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ بن کے ابھرے۔ یہ ہستیاں وہ تھیں جنہیں پیغام خود سیدنا صدیق اکبر نے پہنچایا تھا۔ یہ آپ کی تبلیغی سائی تھی۔ وہ جو آپ کو مار پڑی، آپ کا ماتھا اور ناک برابر ہو گیا، اور مار کھانے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو زبان سے یہی نکلا تھا، میری خیر ہے، بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ یہ تبلیغ کے سلسلے میں آپ کو مار پڑی تھی۔ دوسرا آپ کا ہے جی غلاموں کو آزاد کرنا۔ غلاموں کو، آپ جانتے ہیں نا وہ غلامی کا دور تھا۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے طریقے استعمال کیے،
اسلام بڑا میٹھا مذہب ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قتل ہو جائے وہ غلام آزاد کرے، کوئی روزہ توڑ دے تو وہ غلام آزاد کرے، کوئی بیوی سے ناراض ہو جائے تو وہ غلام آزاد کرے، کسی کا دل کرے کہ وہ صدقہ کرے تو وہ غلام آزاد کرے۔ میرے آقا نے ایسی سبیل لگائی ہے، دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے، اب ساری غلامیاں ختم ہو کر صرف میرے مصطفیٰ کی غلامی رہ گئی ہے۔ تو آپ نے غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضرت بلال کا قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے بچے کو پتہ ہے۔ ہاں جی، آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے جب اللہ نے آپ کو عروج بخشا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا، پھر اذانوں میں روح بلالی نہ ہوا، میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانک کے دیکھا، کوئی انسان میرے آقا سا مثالی نہ ہوا۔ تو بولو، چلو نہیں بول دیتے نہ بولو، سنو ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں ہن میں نہ آکھن لگا ہوا تانوں بولو، ٹھیک ہے جی، ناراض نہ ہوئے ہو۔ بعض اوقات بندے پریشان ہو جاندے نے، مسیتی ٹور تے گیا سی پر مولوی نا ہے ہاتھ کھڑے کرو تے سجا تے کھبا، چلو نہیں بول دیتے نہ بولو، گل سننی چاہیے دی ہے۔ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت بلال 7 غلام، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 9 غلاموں کو آزاد کیا، جن کا نام ذکر کیا گیا ہے، میں آپ کو نام سناتا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آزاد کیا حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عامر بن، حضرت نہدیہ اور ان کی والدہ ان کو آزاد کیا، حضرت ابو فقیہ یسار ازدی ان کو آزاد فرمایا، حضرت مرہ بن عثمان کو آزاد فرمایا، اور ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا حضرت زنیرہ، کیا نام ہے بولیے ذرا، حضرت زنیرہ کو آزاد فرمایا۔ ان کا قصہ بڑا دلچسپ ہے، سننے والا ہے، ان کا نام آخر پہ میں نے اس لیے لیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ لونڈی تھیں ابو جہل کی، کس کی لونڈی تھیں بولیے یار، کس کی لونڈی تھیں؟ حضرت نہیں کہتے، ابو جہل کی، ابو جہل کی لونڈی تھیں، تو وہ مارتا تھا آپ کو، وہ مسلمان ہو گئیں۔ قدرت خدا کی یہ ہے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے نور چلا گیا، وہ ظالم تو تھا ہی، اس نے کہا کہ یہ جو تو نے دین کو چھوڑا ہے نا، لات اور منات نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، کلمہ جب پڑھ لیا جائے تو پھر بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ لات منات کچھ نہیں کر سکتے، یہ بس میرے رب کی مرضی ہے۔ دل دکھا، اللہ سے دعا کی، شام کو سوئیں تو آنکھوں میں اندھیرا تھا، صبح اٹھی تو کلمہ کا صدقہ اللہ نے آنکھوں کو بینا کر دیا تھا۔ نام کیا؟ حضرت زنیرہ، یہ 7ویں تھی جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا۔ یہ دوسری خدمت آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ نے غلاموں کو آزاد فرمایا۔ تیسرا ہے اپنا مال خرچ کیا۔ کیا کیا؟ کتنا مال خرچ کیا؟ جب آپ کلمہ پڑھ چکے تھے اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، آپ نے سارے محبوب کے قدموں میں قربان کر دی۔ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، بولو شہیدو، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اتنے علماء تشریف فرمایا، ذرا میرے ساتھ ذوق آ جائے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہجرت کی رات جب میرے آقا کی خدمت میں اونٹنیاں پیش کیاں،
عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹنی پیش کی ہے، تو فرمایا میرے آقا نے پیسے کے بغیر ہم نے یہ اونٹنیاں نہیں لینی۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی۔ یہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مال خرچ کیا ہے جی، جب مسجد نبوی لینے کی باری آئی تو آپ نے سارا مال پیش کیا۔ میرے آقا نے وہ مال یوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی، آج کے بعد صدیق جو کچھ مرضی ہے کرے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا ہے۔ مسجد نبوی کی باری آئی اور وہ غزوہ حنین کا، غزوہ تبوک کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، جب سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا یہ ہر بار پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، علماء سمجھیں گے یہ ہر بار پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ہیں جی۔ انہوں نے آکھیا دما دم مست کلندر علی دا، وہ بول لو خیر ہی ہے، قوالی تو سنی ہیں سارے، کیا آکھیا علی دا، ایک نے آکھیا نصرت فتح علی نے، کنے آکھیا ایک قوال نے آکھیا اب تمہاری مرضی ہے، کسی قوال کی بولی کو سن کے اپنا عقیدہ بنا لو، تمہاری مرضی ہے علماء سے قرآن و حدیث سن کے عقیدہ بناؤ۔ میں نے کہا تجھے قوال کی قوالی مبارک، ہمیں سونے محبوب کے فتوے مبارک ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہر بار پہلا نمبر لے جاتا ہے، آج میں لوں گا، لیکن وہ سارا مال لے کر آ گئے۔ تو پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ تو مال جتنا دیا، جو کچھ تھا سارا کچھ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں نا سب سے پیاری کیا ہوتی ہے؟ جان۔ کیا ہوتی ہے؟ جان سب سے پیاری ہوتی ہے نا۔ جب جان ہی دے چکے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے، جو کچھ تھا سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ تھا تیسرا کہ مال بھی دے دیا ہے جی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ مجھے علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ان کی ایک بات سنا دوں۔ خواباں وچ کوئی ویکھدا ہے، کوئی ویکھدا ہے۔ وہ فرماندے نے من شبے صدیق را دیدم بخواب۔ یہ میں نے علماء سے بالخصوص آپ سے دعا لینی ہے، کیونکہ اقبال پڑھنا ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ اقبال کو بھی پڑھنا چاہیے ہیں جی۔ کوئی کسے نو خواب جو دیکھتا ہے، کوئی کسے نو اقبال تیرے مقدراں تو صدقے جہاں، آپ فرماندے میں سیدنا صدیق اکبر نو خواب جو تکیا ہیں جی۔ میں اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے پورا شعر ایک دو فارسی میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کو سناتا ہوں، علماء کو تو پتہ ہے۔ فرماتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ او چیدم بخواب۔ آپ فرماندے نے میں ایک راتی ستیاں تے سیدنا صدیق اکبر خواب وچ تشریف لے آئے، میں انہاں راواں دی خاک تو پھول چنے جتھوں میرا لگ کے صدیق آیا ہے۔ اگلا جملہ سن کے فرماندے نے آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ماں۔ کون صدیق جنہ اپنے محبوب تے احسانہ دی اتنی خدمت پیش کیتی ہے، کسے دے احسان دا بدلہ میرے آقا نے اعلان نہیں فرمایا، لیکن صحابہ دے مجمع وچ میرے آقا نے فرمایا میرے تے اسلام تے لوکاں نے بڑے بڑے احسان کیتے، میں ہر ایک دا بدلہ دے چکیاں، صدیق دا بدلہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے گا۔ آمن الناس بر مولا ما، کلیم اول سینہ ماں۔ فرماندے نے کوہ تور تے
جان والا پہلا بندہ سیدنا کلیم اللہ نے، لیکن عشق دے دور تے جان والے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے۔ ہاں کلیم اول سینہ ماں۔ اگلا جملہ سنیے، یہ دو جملے علامہ نے استعمال کیے ہیں۔ ایک جملہ حضور کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے۔ یہاں کہتے ہیں اے خاصہ خاصان عشق، فرماتے ہیں حضور تو سارے خاصوں کے خاصوں کے خاص ہیں، لیکن جس بندے کو عشق میں خاص سمجھتا ہوں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اے خاصہ خاصان عشق، آگے فرماتے ہیں عشق تو سرے مطلع ایوان عشق۔ اگلا جملہ اس سے بھی پیارا ہے، فرماتے ہیں ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام گارو بدر و قبر۔ ہیں جی، فرماتے ہیں ثانی اسلام، وہ اسلام میں دوسرے بندے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ یاری نبھائی، غار میں بھی، بدر میں بھی اور میزار میں بھی۔ تو یہ انہوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا اور کہا کہ آپ آئے تو آپ نے اسلام کو سہارا دیا۔ اور آگے پھر یہ لمبی غزل ہے، رموز خودی میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو آپ نے اپنا سارا مال خرچ کیا۔ یہاں پر ایک حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، لا تسبوا اصحابی، یہ حدیث سننے والی ہے، پھر آپ اس کو کمبائن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان نے تان دراز نہ کرو، کیوں؟ فرمایا لو ان احدکم انفق من احد ذهبا، فرمایا تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا، کتنا؟ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، کتنا سونا؟ بولیے ذرا، کتنا سونا؟ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، اور ادھر اللہ کے حبیب کے کوئی صحابی، وہاں کوئی لفظ نہیں ہے کہ کون کرے، فرمایا کوئی صحابی آدھا مد کہتے ہیں یہ جو ہماری دونوں ہتھیلیاں اکٹھی ہو جائیں نا، پنجابی میں اس کو بک کہتے ہیں جی، کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں جیلم والے اس کے لیے، چلو کہہ لیں، یہ آسان ہے۔ یہ پورا چلو یا آدھا چلو صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرے، ایک عام بندہ سونے کا پہاڑ، اور پہاڑ بھی احد جتنا کرے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کا وہ صدقہ اس احد پہاڑ سے بہتر ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں اگر وہ ایک چلو صدقہ کرے تو اتنا عالم ہے، اور جس نے اپنا سارا کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا وہ کتنا بنتا ہے۔ اگلی جو آپ کی خدمت ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو پیش کیا، یہ وہ تھی جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش کی۔ دو تین اور چیزیں بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ آپ نے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا آیا نا مسئلہ، کئی قبیلے تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ہم اسلام کا علم بلند کر کے رکھیں گے، کوئی پھرتا ہے تو پھر جائے۔ کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، اسودن سی مسلمہ کذاب، میرا صدیق وہ ہے جس نے کھڑے ہو کر ختم نبوت کا پہرا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر ختم نبوت کے پہلے محافظ ہیں۔ اگلی بات سنیے، آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اگلی بات سنیے، آپ نے قرآن کو جمع فرمایا، قرآن کو جمع فرمایا۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی توجہ کرانا چاہتا ہوں، یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگ وہ آپ کی صداقت پہ حملہ کرتے ہیں،
بڑی توجہ چاہوں گا، تقریر میری ختم ہونے والی ہے۔ وہ آپ کی صداقت پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھیے گا۔ اکثر وہ اس بات کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے مال لے لیا، قبضہ کر لیا، کچھ کھا گئے۔ اصل میں وہ آپ کے صداقت پر حملہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب آپ کو صدیق مان لیا تو پھر قرآن کے سچے ہونے پر وہ اصل میں ضرب لگانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب سیدنا صدیق اکبر سچے ہیں تو آپ نے قرآن جمع بھی فرمایا ہے، ہمیں آپ کی صداقت پہ بھی یقین ہے اور قرآن کے جمع کرنے پہ بھی یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں معاذ اللہ کہ جو قرآن پاک ہے اس میں سے اپنے من پسند کی جو آیتیں تھی وہ صحابہ نے رکھ لیں، اور جو شان اہل بیت کی آیات تھی وہ نکال دی۔ اور دو نمبری آپ دیکھیے، ادھر قرآن کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اور جب شان حسین کو بیان کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ نیزے پہ چڑھ کے جس نے قرآن سنایا وہ حسین ہی ہے۔ ادھر شان بیان کرنے کے لیے نیزے پہ قرآن کو، اسی قرآن کو لاتے ہیں جس کو سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا، لیکن جب آپ کی صداقت کی باری آتی ہے تو پھر اسی طرف تانا زن ہو جاتے ہیں۔ صداقت پہ حملہ اس لیے ہے کہ پورا دین جو آگے چل رہا ہے وہ تو صحابہ کے ذریعے پہنچا، اس لیے دین پہ ایسی ضرب لگاؤ کہ باقی ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں۔ لیکن ہمارے شاہ صاحب ابھی بیان کر رہے تھے جنہوں شانہ اللہ عطا فرمائے کوئی دیاں شانہ گھٹا سکدا جی، اس لیے آپ نے جمع قرآن فرمایا، بیت المال قائم کیا۔ ایک دو اعتراض ہیں، ان کے جواب دے لیں۔ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، آپ بتائیں جس پھٹی پہ قرآن رکھا جائے اس کا ادب ہے؟ کرتے ہیں نا؟ یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، استاد کہتے ہیں بھائی جس پھٹی پہ قرآن رکھا جائے اس راحل کا احترام کرنا چاہیے۔ اب آپ کو بولنا ہوگا اور جس پھٹی پہ قرآن رہے اس راحل کا احترام مسلمانوں کا بچہ بچہ کرتا رہے، اور جس گود میں آمنہ کے لال غار ثور میں 3 راتیں سوئے رہے اس کا احترام نہیں ہوگا۔